پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. آج کراچی میں پھر بارش ہوئی ہے اور اس مرتبہ 6 نہیں کراچی میں 7 ضلع ڈوب گئے ہیں. صورتحال یہ ہے کہ سڑکوں پر پانی کھڑا ہے, ٹریفک سٹک ہے, بہت سارے علاقوں میں صورتحال بہت کشیدہ دکھائی دیتی ہے اس حوالے سے کہ ٹریفک جو ہے وہ کافی دیر سے وہاں پر جام ہے. لیکن ایک لڑائی اور چل رہی ہے اور وہ لڑائی یہ چل رہی ہے کہ نیا ضلع بننا چاہیے تھا یا نہیں بننا چاہیے تھا. اس پر تمام جماعتوں نے اپنا اپنا موقف دیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اپوزیشن کی جماعتیں کیوں اس کی مخالفت کر رہی ہیں کہ جبکہ وہ سمجھتی ہیں کہ انتظامی بنیادوں پر چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بننے چاہیے. اور یہ تمام جماعتیں جو مخالفت کر رہی ہیں وہ سندھ میں نئے صوبے بننے کی حامی ہیں, لیکن کراچی میں نئے ضلع بننے کی وہ مخالفت کر رہی ہیں. کیوں؟ دوسری طرف پیپلز پارٹی کے لیے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ ایک کراچی کو چلانے کے لیے ایک کمیٹی بنی ہے جس میں ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی بھی شامل ہے, تو یہ مشاورت کے بغیر یہ فیصلہ کیوں کیا گیا ہے اور تمام سیاسی جماعتوں کی ایک ایسے وقت میں کیوں مخالفت مول لی گئی ہے کہ جب ایک ہم آہنگی کی فضا پیدا ہو رہی تھی؟ تو یہ تمام چیزیں آج کے پروگرام میں ہم سامنے رکھیں گے اور آپ کو سنوائیں گے کہ اس پر وسیم اختر صاحب کی رائے کیا ہے. اس پر پاکستان تحریک انصاف دے چکی ہے, آج جلسہ کیا ہے مصطفیٰ کمال صاحب نے, تو انہوں نے اپنی اس پر کس رائے کا اظہار کیا ہے اور ان پارٹیز کے نمائندے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں تمام کو خوش آمدید کہوں گا. تعارف میں کروا دیتا ہوں. میرے ساتھ پروگرام میں ارشاد احمد عارف صاحب موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں. ارشاد صاحب خوش آمدید. شیلا رضا صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں. فردوس شمیم نقوی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. اور ارشد وورا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, پاکستان زمین پارٹی کے آپ رہنما ہیں اور اس کے علاوہ آپ ڈپٹی میئر بھی رہے ہیں. تو تمام مہمانوں کو میں خوش آمدید کہتے ہوئے سب سے پہلے مجھے شیلا صاحبہ یہ بتائیے کہ ایک ایسے وقت میں کہ جب آپ نے ابھی ایک ہم آہنگی کی صورتحال پیدا ہوئی ہے, کمیٹی بنی ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف بھی ہے, جس میں ایم کیو ایم کی نمائندگی بھی ہے, آپ نے ان تمام جماعتوں کو اعتماد میں لیے بغیر ایک بڑا فیصلہ کیا کراچی کے حوالے سے, تو ایک اعتماد کی جو فضا بنی تھی وہ ڈگمگا نہیں جائے گی, اس کو نقصان نہیں پہنچے گا؟ تو کراچی کے لوگ جو ہوپ فل ہوئے تھے ان کی امیدوں کو نقصان نہیں پہنچے گا اس فیصلے سے؟ بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آج پہلی محرم ہے اور میں جو ہوں خاتم النبیین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے نواسے اور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اور مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام کو ان کے بیٹ خاندان اور ان کے اصحاب کا پرسہ دیتی ہوں, اور دعا ہے کہ ہمیں بھی اس راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اب جہاں آپ نے بات کی ہے کہ ابھی ایک کمیٹی بنی تھی, تو وہ پارٹیز کے درمیان نہیں بلکہ دو حکومت کے درمیان بنی, اور اس کی بننے کی وجہ بھی یہی ہے کہ وزیر اعظم صاحب آتے ہیں تو ان کا شیڈول ادھر نہیں دیا جاتا. بہت ہماری مخالفتیں رہی ہیں پی ایم ایل این سے, بڑی ان کے زمانے میں پارٹی نے صحبتیں اٹھائی ہیں پارٹی کے لوگوں نے, لیکن ایک وزیر اعلیٰ کا فون جو ہے وہ وزیر اعظم اٹینڈ کر لیتے تھے یا وہ کال بیک کر لیتے تھے. سی سی آئی نہیں ہوتی تھی تو کوئی طریقہ نکل آتا تھا. یہاں سی سی آئی بھی نہیں ہوتی ہے, یہاں پہ وزیر اعظم ملنا گوارا نہیں کرتے ہیں, آتے ہیں تو اس کا شیڈول گورنر ہاؤس سے ادھر نہیں ملتا, تو ایک ڈیڈ لاک جو ہے وہ فیڈرل کے جو کام چل رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ اس کو دیکھنا صوبائی حکومت کو بھی ہوتا ہے, ورنہ اس کا وہی حال ہوتا ہے جو بی آر ٹی کا ہوا کہ صوبائی حکومت کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا, یہ جو کراچی کی ہے, اور اپنے طور پہ اس کو کیا تھا, تو بہت سارا جو کراچی میں ڈسٹرکٹ سینٹرل کے مسئلے ہیں وہ آئے, تو یہ بنایا, یہ ایک کمیٹی بنی جس کے کنوینر وزیر اعلیٰ صاحب ہیں. اب یہ ایک بالکل الگ بات ہے, یہ جو ڈیولپمنٹ وفاق کی اور اس حکومت کے درمیان ہے میٹرز, اس کی ریزالو کرنے کے لیے بنی ہے. باقی جہاں تک ڈسٹرکٹ کا معاملہ ہے, کابینہ نے اس کو دیکھا ہے اور کابینہ کی اپروول سے یہ ہوا ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ سندھ حکومت کا رائٹ ہے کہ اگر وہ دیکھ رہی ہے کہ 40-42 لاکھ کی آبادی کا ایک ڈسٹرکٹ ہے اور جس میں آئی لینڈ بھی آتے ہیں, تو ایک ڈی سی کے لیے یہ بڑا مسئلہ بن رہا تھا, تو اس کو دیکھتے ہوئے اس کو کیا ہے. کوئی 2002 کی ٹیلر میڈ کانسٹیٹوئنسیز کی طرح سینٹرل میں اور کیا کہنا چاہیے ایسٹ میں, اور لیاری جو ایک بنا بنایا حلقہ تھا جس کے 3
تین ٹکڑے کر دیے گئے اس طرح سے نہیں کیا ہے، بالکل طریقے سے اس کو جو ہے ڈیوائڈ کیا گیا ہے اور بہتری کے لیے کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی کراچی جو ہے جس کی 2.5 کروڑ آبادی ہے اور مختلف لوگ مختلف دعوے کرتے ہیں، اور حیدرآباد جس کی 27 لاکھ اس وقت آبادی تھی، ان دونوں ایک منٹ میں بات کر لوں حیدرآباد بھی ایک ڈسٹرکٹ تھا اور کراچی کو بھی ایک ڈسٹرکٹ کر دیا گیا تھا۔ اس وقت اس میں 18 ٹاؤن کر دیے گئے تھے۔ اب ہم نے ان لوگوں کا دور تھا، اگر ہم نے ایک ڈسٹرکٹ کو بڑا سمجھتے ہوئے کر دیا تو یہ صرف ایک ڈسٹرکٹ پہ نہیں رکیں گے، دیہی سندھ کے بھی کچھ ڈسٹرکٹس ہیں وہ کافی بڑے ہیں، تو ان کو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ کیا جائے، اور یہ کافی سارے ڈسٹرکٹ اس میں زیر غور ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں صحیح ہے یہ، لیکن کچھ لوگوں کا تو یہ کچھ ہے کہ 6 ڈسٹرکٹ کو نہیں مانتے، جیسے کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی یہ کہا ہے۔ لیکن میں مصطفیٰ کمال صاحب کے بیان پر آنے سے پہلے فردوس نقوی صاحب آپ ہی کا ایک بیان سنوانا چاہتا ہوں اور چاہوں گا کہ آپ اس کی تھوڑی سی تشریح کر دیں، وضاحت کر دیں۔ آپ نے کہا کہ اگر گھی ٹیڑھی انگلی سے سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا تو ٹیڑھی انگلی کرنا پڑے گی۔ فردوس نقوی صاحب نے کیا کہا ہے ذرا سن لیجئے، پھر میں انہی کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں۔ اگر آپ نے نہیں درست کیا نظام تو ہم آپ کے چیف منسٹر ہاؤس کا محاصرہ کرنے میں سب سے آگے ہوں گے۔ ہمارا صبر زیادہ نہ آزمانا، صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سیدھی انگلی سے گھی نہ نکلے تو ٹیڑھی انگلی بھی کی جا سکتی ہے۔ اچھا فردوس نقوی صاحب، یہ باتیں آپ کہہ رہے ہیں اس کمیٹی کے بننے کے بعد جو کراچی کو چلانے کے لیے بنائی گئی ہے، جس میں سندھ اور پاکستان تحریک انصاف اور ایک نمائندگی جو ہے وہ ایم کیو ایم سے بھی ہے، آپ اس کمیٹی کی تشکیل کے بعد یہ باتیں کر رہے ہیں، تو آپ اس کمیٹی سے خود ہی نا امید دکھائی دیتے ہیں پھر کہ وہ کمیٹی کراچی کے مسائل کو حل نہیں کر پائے گی؟ اسداللہ صاحب، آپ نے کیا پوری پریس کانفرنس سنی تھی؟ نہیں، میں پوری پریس کانفرنس نہیں سنی تھی، لیکن یا آپ صرف کسی بیانیے کو دوبارہ بیان کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ بات یہ ہے کہ آپ اس سے پہلے وہ چیف منسٹر صاحب کی پریس کانفرنس بھی چلا دیجئے جس میں انہوں نے کہا تھا دماغ کے فطور جن کے پاس ہیں، تو وہ دماغ کے فطور کی بات ہو رہے تھے کہ جی یہ کمیٹی، ہم نے کہا آپ اتھارٹی بھی رکھیے، آپ جو چیز رکھنا چاہیں رکھیے اپنے پاس، کریڈٹ بھی سارا آپ لیجئے، لیکن لوگوں کو سروس ڈیلیوری دے دیجئے۔ جو بنیادی مقصد کسی بھی حکومت کا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ عوام کی خدمت کرے۔ جس شہر کے عوام سسک رہے ہوں، بلک رہے ہوں، رو رہے ہوں، تڑپ رہے ہوں اور برباد نظر آتے ہوں، اس صوبے کا سندھ کا چیف منسٹر جو سلوک اس شہر کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہے وہ خود اس صوبے کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس سے کہ یہ ڈسپنسیشن ول ناٹ بی ایکسیپٹیبل ٹو دا پیپل آف کراچی۔ اور اسی پہ میں نے کہا تھا کہ یہ ایک موقع ہے، آپ کو شکایت رہتی تھی کہ فیڈرل گورنمنٹ کوآپریٹ نہیں کرتی، اب فیڈرل گورنمنٹ نے کوآپریشن کا ہاتھ بٹایا ہے۔ آپ کو اتھارٹی چاہیے، لیجئے اتھارٹی سندھ کے عوام کو اور بالخصوص کراچی کے عوام کو جو کہ کیپٹل ہے سندھ کا، ان کو اب امپروومنٹ ان سروس ڈیلیوری چاہیے، انہیں ایک صاف ستھرا شہر چاہیے، انہیں پانی چاہیے اپنے نلکوں میں، یہ نہیں کہ آدھا پانی آئے، وہ نہیں کہ پچھلے 12 سال سے بسوں کا وعدہ کیا جا رہا ہے اور ایک بس کا اضافہ نہیں ہوتا، پانی کا ایک بوند کا اضافہ نہیں ہوا، پورا کا پورا سیوریج کا پانی کھلے سمندر میں ڈال دیا جاتا ہے، 20,000 ٹن کچرا کہتے ہیں این ڈی ایم اے کے چیف اور اٹھتا ہے 7.5، میں نہیں کہہ رہا۔ یہ تو کب تک چلے گا ایسا نظام؟ یہی تو وہ مسائل ہیں کب تک چلے گا کہ اس شہر کے اندر ناجائز بلڈنگیں بنتی رہیں گی اور گرتی رہیں گی؟ کیونکہ آپ نے اتفاق کر لیا نا سر، آپ تو ایک کمیٹی بنا کر آپ نے تو اتفاق کر لیا حکومت کے ساتھ، آپ ایک کمیٹی بنا کر اب ایک سٹیک ہولڈر بن گئے کہ آپ حکومت کے ساتھ مل کر ان مسائل کو حل کریں گے۔ کیا آپ نہیں سمجھ رہے کہ وہ کمیٹی مسائل حل کر پائے گی؟ میں تو کیا دیکھیں، بنیادی طور پہ 2-3 چیزیں آپ نے کہیں انٹروڈکشن میں اس کو کریکٹ کر دوں۔ پہلی چیز، پاکستان تحریک انصاف کا بالکل واضح موقف ہے کہ وہ سندھ کی اکائی کو اس وقت تقسیم کرنے پہ یقین نہیں رکھتی۔ دوسری بات، بالکل ہمارا واضح موقف ہے، ہم نے اس پہ لوکل باڈیز بل بھی، ہم آرٹیکل 140A کی ٹرو انٹرپریٹیشن چاہتے ہیں جو اس کی روح ہے، empowered local government with financial and administrative authority، اور ہم
6 के 6 डिस्ट्रिक्ट्स को रिजेक्ट करते हैं, 7वीं तो जब बनेगी तो बात होगी। हम बिलीव करते हैं कि इस शहर में वही निज़ाम होना चाहिए जो कि लंदन शहर का, ग्रेटर लंदन काउंसिल का है। वो निज़ाम होना चाहिए जो न्यूयॉर्क सिटी का है, न्यूयॉर्क स्टेट में, जिस तरह सिंगापुर की सिटी का है सिंगापुर के स्टेट में, ठीक, कोलालमपुर का है मलेशिया के अंदर, पिनांग प्रोविंस के अंदर। ये मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस एक अलग ही एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होता है और इसका तरीक़ेकार हैंडल करना अलग होता है। इससे कि जिस शहरों की आबादी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक, वहाँ मसाइल दूसरे होते हैं, उनको आप एक आम सिस्टम के तहत नहीं चला सकते। हमने तो सिंध के देही इलाकों के लिए भी ये प्रपोज कर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट के निज़ाम को ख़त्म करो और ताल्लुका लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन लाओ। जो बात आपने कही थी कि जितनी ज़्यादा सर्विस डिलीवरी लोगों के करीब होगी, एडमिनिस्ट्रेशन जितना लोगों से करीब होगा उतना बेहतर होगा निज़ाम। लेकिन हम सिंध की तकसीम के लिए नहीं है और हम इसके लिए हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक फेल्ड सिस्टम है और जो बड़े शहरों का निज़ाम दुनिया में कहीं शैला बता दे, कहीं बता दे, पूरी दुनिया जी इंक्लूडिंग पाकिस्तान के किसी शहर को इस तरह मैनेज किया है। लाहौर 1 करोड़ 40 लाख का आबादी का शहर हो चुका है, ग्रेटर लाहौर एरिया, एक निज़ाम है, एक डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। अरशद वोरा साहब, ये पीपल्स पार्टी की साजिश कैसे है? और मुख्तलिफ लोगों की स्टेटमेंट्स ये भी हैं कि पीपल्स पार्टी ने सियासी फायदे के लिए कदम उठाया है। क्यों? आपको क्यों लगता है कि ऐसा हुआ? देखिए, कराची में इस वक्त ज्योग्राफिकली अगर आप देखें तो ये डिस्ट्रिक्ट जिनकी बात कर रहे हैं मुस्तफा कमाल के, ये लिंग्विस्टिक बुनियादों पर हैं। तो ये हैं मज़ाफ़ाती इलाकों से। अगर पीपल्स पार्टी ने जो पिछले इलेक्शन जीता है उसमें भी अगर आप देखें तो वो या मलीर है या जो है डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का ये केमाड़ी का इलाका है और एक और तीसरी सीट इनकी जो है, तो तीनों जो है मज़ाफ़ाती इलाकों से इन्होंने सीटें जीती हुई हैं। अब ये उसी तरीके से उसको फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करके लिंग्विस्टिक बुनियादों पर ही, क्योंकि अभी जो केमाड़ी ज़िला बनाया है इन्होंने, कि केमाड़ी ज़िला क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट को मज़ीद डिवाइड किया है वेस्ट को। अच्छा, वेस्ट में इस वक्त बलदियाती हुकूमत जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और PTI की है। अच्छा, वेस्ट का केमाड़ी का हिस्सा जो है, केमाड़ी का MNA जो है वो इनका है। तो अब किसी तरीके से वेस्ट को डिवाइड करके और वो एक और डिस्ट्रिक्ट जो है डेवलप करके कराची में, अब जिस तरह से इनके 2 डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हैं, तो अब अगर इलेक्शन ये जल्दी करवा लेते हैं तो अब 3 डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का टारगेट है। और मे भी आगे फ्यूचर में जो है ये गडाफ टाउन को करके और गडाफ टाउन भी गडाफ टाउन को गडाफ डिस्ट्रिक्ट बना दें और वो भी। तो ये एक पॉलिटिकल गिमिक खेली जा रही है। ये कोई, इसमें कोई कहीं से कोई सिंसियरिटी नहीं है। अगर सिंसियरिटी होती तो जैसा अभी फिरदौस शमीम साहब ने कहा कि आप इसको टाउन्स की सतह पर लेकर आए, टाउन्स में कोऑर्डिनेशन ज्यादा बेहतर होती है। टाउन्स जो है, पहले कराची के 18 टाउन्स थे, उस वक्त मैनेजमेंट जो है वो बेहतर थी कराची शहर की, कंपैरेटिवली इट वाज मच बेटर। और आप 18 टाउन के बजाय आप 20 कर दें, 22 कर दें। देखें, मैं आपको बताऊं, इसमें इलेक्टोरल उसमें जो मिस्टेक्स हैं, अभी जब पिछला इलेक्शन हुआ है तो उस इलेक्शन में सबको पता है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की पॉपुलेशन कराची में सबसे ज्यादा है। अच्छा, अब इन्होंने इलेक्शन में जब सीटें बढ़ी हैं तो वो इंस्टेड के वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में बढ़ती, वो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की एक सीट बढ़ा दी और सेंट्रल की एक सीट कम कर दी। 2 सीटें सेंट्रल की एक तरह से कम की गई, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल वोट बैंक नहीं है पीपल्स पार्टी का। तो इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। एक जगह पे एक MPA जो है उसका वहाँ पे जो वोटर्स हैं वो 56,000 हैं और इसी शहर में एक जगह पे जो है 2.5 लाख की वोटर्स हैं। तो ये जो अनफेयरनेस है इसको दूर होना चाहिए। ये सारी चीजें जब तक एड्रेस नहीं होंगी, ये कराची की अवाम के बेसिक रूट्स हैं। देखिए, आज कराची को मैनेज करने में, कराची की गवर्नेंस के जो इशू है, कराची में आज कौन सा इशू रिजॉल्व हुआ है? कोई एक इशू गिनवा दें कि ये इशू रिजॉल्व हुआ है, चाहे उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे उसमें पानी हो, चाहे उसमें सीवेज का निजाम हो। आज बारिश हुई है तो आज फिर आधा कराची डूबा हो।
اب وہ دیکھیں 55% جس آبادی جس شہر کو پلان ہی نہیں کیا گیا ہو اس شہر کی 55% آبادی جو ہے کچی آبادیوں میں رہتی ہے جہاں ڈرینیج سسٹم نہیں ہے. آپ کے تمام نالوں پر جو ہے نالوں کے اطراف میں کچی آبادیاں ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب نالا جو ہے وہ اوور فلو کرے گا تو پھر اس کے بعد وہ انہیں کچی آبادیوں میں پانی جانا ہے. صحیح ہے. مسائل حل کرنے کی طرف قدم اٹھانا بالکل ٹھیک ہے. یہ مجھے ارشاد صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں یہ ایک نئے ضلع کا اضافہ یہ صحیح فیصلہ ہے یا نہیں ہے؟ فردوس نقوی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ سسٹم ہی ٹھیک نہیں ہے, یہ سسٹم ہی تبدیل ہونا چاہیے, یہ ایک شہر کو ضلعوں میں تقسیم کرنے کا. لیکن ایک سسٹم چلے موجود ہے, اس سسٹم میں رہتے ہوئے کیا یہ ٹھیک فیصلہ تھا یا واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہی رول بیک کرنا چاہیے اسے؟ دیکھیں جو اختیارات کی تقسیم کا معاملہ ہے, وسائل کی تقسیم کا معاملہ ہے, انتظامی طور پر نئے ضلع بنانے کا معاملہ ہے یا نئے صوبے بنانے کا, میں تو اس کا حامی ہوں, یہ بننا چاہیے. جس طرح شیلا رضا صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ہم سندھ کے اضلاع اور بنانا چاہتے ہیں, پنجاب میں کئی اضلاع نئے بنے, لیکن کراچی شہر کو اضلاع میں تقسیم کرنا یہ ایک بہرحال نیا تجربہ ہے. اور جس طرح فردوس شمیم نقوی صاحب کہہ رہے تھے کہ جو بڑے شہر ہوتے ہیں, یہ تجربہ کامیاب رہا آپ کے خیال میں ناکام رہا؟ میرا نہیں خیال کہ یہ کامیاب رہا یا رہ سکتا ہے. بنیادی چیز یہ ہے کہ ایک شہر کے مسائل آپ حل کرنا چاہتے ہیں یا نہیں, آپ کے پاس پولیٹیکل ول ہے یا نہیں ہے. بنیادی چیز یہ ہے. اگر تو وہ آپ کے پاس موجود ہو تو اس کے لیے نئے اضلاع بنانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو ٹاؤن جس طرح لاہور میں مختلف ٹاؤن ہیں, وہ ٹاؤن ہی اتنے بااختیار ہونے چاہیے, ان کے پاس انتظامی اختیار بھی ہونا چاہیے, ان کے پاس معاشی اور مالیاتی اختیارات بھی ہونے چاہیے کہ وہ عوام کے مسائل حل کر سکیں. لیکن اگر یہ چیز نہیں ہوگی, اگر میئر کراچی رو پیٹ رہا ہو یا میئر لاہور رو پیٹ رہا ہو کہ جناب میرے پاس نہ تو وسائل ہیں, مالیاتی اختیارات ہیں, نہ مجھے کوئی انتظامی اختیارات ہیں, مجھے ہر وقت جو صوبائی حکومت ہے اس کی طرف دیکھنا پڑتا ہے, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ ڈسٹرکٹ تقسیم کر دیں, اس کو ٹاؤن میں تقسیم کر دیں. بنیادی چیز یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ معاملہ جب آپ حکومت ایک ایسا شہر جس میں اوپینین ہمیشہ ڈیوائیڈڈ رہی ہے, شہری اور دیہاتی کی تقسیم بھی وہاں مضبوط ترین رہی ہے, لسانی بنیادوں پر تقسیم بڑی مضبوط رہی ہے, نسلی بنیادوں پر تقسیم مضبوط رہی ہے. اور یہ آج سے نہیں ہے, یہ بھٹو صاحب نے جب لسانی بل پیش کیا تھا, ممتاز علی بھٹو صاحب نے, اس وقت سے یہ تقسیم چلی آ رہی ہے. تو وہاں جو بھی آپ فیصلہ کریں وہ سوچ سمجھ کر سارے سٹیک ہولڈرز کو بٹھا کر اور اس کے فوائد بتائیں, عوام کو فوائد بتائیں کہ اگر یہ ہم فیصلہ کرنا چاہتے تو اس کا فائدہ کیا ہے, اور جو 6 ڈسٹرکٹ بننے سے پہلے کراچی کے مسائل کیا تھے اور کراچی کیسا تھا, 6 ڈسٹرکٹ بننے کے بعد کیسا ہے, اور 7واں جب بنے گا تو کیا ہوگا. جب آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر اس کے بعد اعتراضات ہوتے ہیں, پھر تقسیم بڑھتی ہے, پھر محاذاری بڑھتی ہے, اور جو شہر پہلے ہی مسائل کا شکار ہے وہ مزید مسائل کا شکار ہو جاتا ہے. تو میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کو اب اتنا عرصہ ہو گیا, تجربہ کار پارٹی ہے, سندھ کا اقتدار 12 سال سے تو وہ مستقل صوبے کا اقتدار اس کے پاس ہے, 3 حکومتیں پہلے بھی آ چکی ہیں. اب کم از کم میچورٹی کا ثبوت دینا چاہیے تھا, اور یہ فیصلہ کرتے ہوئے اسٹیک ہولڈر کو ساتھ بٹھا کے عوام کو اعتماد میں لے کے کرنا چاہیے تھا. یہ کوئی اختیارات کا مسئلہ نہیں ہے, ایگزیکٹو پاورز کا مسئلہ نہیں ہے, یہ عوام کی فلاح بہبود کا مسئلہ ہے, عوام کے مشورے سے ہونا چاہیے. رائٹ سر, ایک چھوٹا سا بریک لے لوں میں. جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی رائے آگے شرح صاحبہ اس کا جواب دیں گی کہ مصطفیٰ کمال صاحب یعنی پی ایس پی بھی نہیں مانتی کہ یہ 6 ڈسٹرکٹ جو ہیں یا شہر کو ڈسٹرکٹس کی بنیاد پر چلانا چاہیے, اور فردوس نقوی صاحب کی رائے بھی آپ نے سن لی. ایک مختصر سا بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد پہ بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شیلا صاحبہ, آپ نے فردوس نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک بالکل نیا تجربہ کیا ڈسٹرکٹس بنانے کا ایک شہر میں, پاکستان بھر میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے, بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دنیا سے اس کی کوئی مثال پیش کر دیں. یہ ایک نیا تجربہ کراچی شہر کے ساتھ کیوں کیا گیا, اور پھر جب اس کے اثرات بھی مثبت نہیں نکل رہے ہیں تو پھر اسی میں مزید تبدیلیاں کی جانی ہیں, نئے ضلع بنائے جا رہے ہیں, اس کا کیا فائدہ حاصل ہوا اب تک؟ اچھا, سب سے پہلے تو فردوس شمیم نقوی اور ارشد وورا صاحب اور ارشاد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. میں یہ کہوں گی کہ سندھ واحد صوبہ ہے جہاں پہ لوکل گورنمنٹ نے اپنی مدت پوری کی ہے.
ورنہ یہ جتنی بھی ہمیں تجاویز دے رہے ہیں، پنجاب میں لوکل گورنمنٹ انہوں نے ڈیزالو کر دی. تو جن جگہ کی مثالیں دے رہے ہیں وہاں پہ ڈیزالو نہیں ہوتے ہیں. اور دوسرے کے پی میں بھی برا حال ہے. اور تو پہلے ذرا اسے بھی دیکھ لیں کہ ہم نے کیا کیا. دوسری بات جو ہے، آپ ہی کی بات میں کروں کہ آپ نے کہا سب ڈوب گیا. پہلے جو وقت تھا اس میں ڈوبا رہتا تھا. ابھی فردوس شمیم نقوی اور میں پاس رہتے، شارع فیصل سے آ رہے ہیں، ڈوبی بھی نہیں تھی. اور میں 20 سے 25 منٹ میں گھر پہنچ گئی. اور جہاں بارش اتنی ہوگی تو لاہور پہ آپ نے کوئی پروگرام نہیں کیا، جہاں پہ سارے علاقوں میں کشتیاں چلتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں. لاہور پہ پروگرام نہیں ہوا، لاہور سارا دن خبروں میں رہا ہے بارش ہوئی ہے تو. ایک منٹ. اور چینلز یہ کہہ رہے تھے کہ بہت بارش ہو کے موسم خوشگوار ہو گیا، لوگ جھیل میں سیر کر رہے ہیں پانی کی. تو ایک تو یہ. اب اس کے علاوہ کچھ الفاظ استعمال کیے گئے، سروس ڈیلیوری، اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹیک ہولڈرز اور قبضہ. ٹھیک ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ اسٹیک ہولڈرز جو ہیں انہی نے تو مایوس کیا عوام کو. 6 میں سے 4 ZMC جو ہیں وہ MQM کے اور PTI کے پاس ہیں. نالے جو ہیں 38 کے 38 KMC کی ذمہ داری ہم صاف کریں. جب NDA میں آ جائے اور وہ آ کے بیان دے کہ کچھ نشیبی علاقوں میں پانی تھا وہ بھی اتر گیا، اور ہمارے 80% کام میں وہ کہے کہ نہیں ہمیں آپ دیں، تو ہم نے کہا بہت اچھی بات ہے، ہمیں تو چاہیے لوگ. ہم نے ان کو 3 نالے دے دیے. تو سروس ڈیلیوری بھی آپ کی کمزور اور اسٹیک ہولڈر بھی آپ نہیں رہ سکے. اب یہ سیاسی فیصلہ، ہاں سیاست کوئی غلط چیز تھوڑی ہے. ہم سیاسی لوگ ہیں. ہم نے یہ بہتر سمجھا کہ 40 لاکھ لوگ کا ضلع، جس میں نے کہا کہ یہ جزیرے بھی آتے ہیں، اس میں ایک ڈی سی نہیں صحیح پرفارم کر پا رہا تھا، ہم نے 2 کر دیے، اور ابھی اور ضلع بھی کریں گے. میں کہہ رہی ہوں کراچی میں بھی ڈسٹرکٹ سینٹرل کو بھی جو ہے 2 ضلعوں میں کریں گے. تو اس لیے کہ ہم ان سب کو ابھی دعوت دیں گے، کیونکہ جو پرانا بلدیاتی نظام تھا اس میں لکوناس تھے، اور ہم کہتے ہیں کہ جو گراؤنڈ لیول تک جو ہیں وہ اس طرح سے چیزیں نہیں پہنچ پائیں. اس میں کافی امینڈمنٹ کی ضرورت ہے، اور اس وقت تک ہمیں یہ دیکھنا ہوگا. دوسرے ایک بات انہیں یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جب جنرل الیکشنز ہوئے تھے تو یہ جو سینسز ہیں اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ جنرل الیکشن جو ہیں اسی سینسز کے تحت ہوں گے. یہ نہیں کہا گیا تھا کہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن بھی اسی کے ہوں گے. تو ہمیں ان سب کے ساتھ بیٹھنا ہے. یہ فار دا ٹائم بینگ جو ہے، پھر اگر ایک نیا قانون سب کی مشاورت سے بیٹھ کے اچھا بنا لیں جس میں لوور لیول تک جو ہے وہ جائے معاملات اور اختیارات، تو وہ اچھا ہوگا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو نظام چل رہا ہے جس کے چند دن رہ گئے اس میں خرابی تھی. دوسری ایک بات اور بھی میں کہنا چاہوں گی کہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب ہم کافی دفعہ بات کرتے ہیں، اتفاق سے ہم تینوں ہمسائے بیٹھے ہوئے، ارشد وورا صاحب بھی، فردوس شمیم نقوی صاحب بھی، اور ہم بھی. تو اس بات کو تو ارشد وورا بھی ڈینائی نہیں کر سکتے کہ 15.5 ارب روپے دیے گئے ہیں لوکل گورنمنٹ کو، اور اس کے علاوہ ایشین بینک کا بھی جو ہے وہ ان کی طرف سے بھی پیسے ملے تھے. تو آپ اسٹیک ہولڈر ہو کے سروس ڈیلیوری کیوں نہیں کرتے؟ کیوں ہمیں آنا پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے، چلیں. کیوں ہمیں کام کرنا پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے، کیوں کرنا پڑتا ہے. جی اچھا نقوی صاحب، 2 چیزیں. ایک تو کراچی کی تقسیم کی بات ہے نقوی صاحب، دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر پنجاب میں ایک نئے صوبے کے حامی ہیں آپ کی جماعت، تو سندھ میں 2 صوبے بنانے یا سندھ کو تقسیم کرنے کے حامی کیوں نہیں ہیں؟ اور پھر آپ کی ہی ایک اتحاد جماعت MQM کی رائے یہ ہے کہ سندھ کو دیگر زیادہ صوبوں میں تقسیم کرنا چاہیے. آپ کی رائے ان سے مختلف کیوں ہیں؟ پہلی والی چیز کا جواب لے لیجئے. میں سمجھتا ہوں یہ کنفیوز ہے. میں نے ابھی آپ کے بغیر یہ سیکشن سنائے ہوئے میں نے آپ کو کہا کہ میں تو اندرون سندھ کے اندر بھی تعلقہ لیول کے اوپر ہوں، ڈسٹرکٹس کے خلاف ہوں. ہر صوبے کی حکومت کو اپنے
فیصلے خود کرنے کی بات کرنی چاہیے. ہم سندھ کی نمائندگی کر رہے ہیں, ہم سندھ کے لوگوں کی رائے کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں, ہم اسی کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں. ہم نے کہا کہ کراچی ایک میٹروپولیٹن شہر ہے, اس کو وہ نظام دو جو دنیا کے میٹروپولیٹن شہروں میں دیا جاتا ہے. جی کوشش کیا ہوئی کہ دیکھیں میں تو زیادہ میں تو اضلاع کو ختم کرنے کی بات کر رہا ہوں, زیادہ کم تو بات کی بات ہوگی. دوسری چیز کیا ہے, انہوں نے کل ایک نئی بات اور چھیڑ دی کہ جی صرف ایک حصہ کراچی کا جو ہے, جو ڈسٹرکٹ ساؤتھ ہے, وہ کراچی کھلائے گا. تو کراچی کدھر چلا جائے گا؟ ہوا میں تحلیل ہو جائے گا. بھائی ٹورانٹو کے اندر کتنے علاقے ہیں, مسیساگا ہے, رچمنڈ ہل ہے, یارک ہے, لیکن سب کیا کہلاتے ہیں؟ گریٹر ٹورانٹو ایریا. نیو یارک کے اندر کیا ہے؟ نیو یارک میٹروپولیٹن ایریا. آپ بروز کے نام کتنے بھی دے دیں, شہر کے نام کو ختم نہ کیا جائے. ہر ڈسٹرکٹ کے ساتھ, ہر ٹاؤن کے ساتھ, ہر یونین کونسل کے ساتھ کراچی کا لکھا جانا ضروری ہے, اس لیے کہ کراچی ایک ایسی اکائی ہے, ایک شہر ہے جس کو اب آپ اس کے بارے میں کوئی ابہام نہ رکھیں. یہ ایک شہر ہے, اس کا ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے, اس کی بہت ساری چیزیں ایک ہیں. تو کیا مطلب رکھ رہے تھے کہ انہوں نے جب یہ بات کی کہ جی اب ہم باقی ڈسٹرکٹ کے نام جو ہیں ان کے کراچی ہٹا دیں گے؟ کیوں, کس لیے؟ ایسا نہیں, اس کی وجہ بتا دیں. تو کوئی کامن سینس, کوئی لاجک ہو. بھائی کراچی ہے, آپ ایک تشخص سے کراچی کا کولاچی نام پہلے تھا, چلیے آپ کراچی کو کولاچی کہہ دیتے تو ہم کہتے کہ اچھا بھائی تاریخی نام دے دیا. بامبے کو ممبئی کر دیا انہوں نے, کولمبو کا نام چینج کر دیا, تاریخی نام پہ چلے گئے, کچھ سمجھ میں آتا ہے. لیکن یہ نام ہمیں ان کی لاجک نہیں سمجھ میں آتی. جہاں تک دوسری بات ہے صوبوں کو, پہلی چیز کیا ہے, صوبے کے اندر سب سے اہم چیز جو ہے وہ امن ہے. جس چیز سے امن خراب ہوگا پاکستان تحریک انصاف اس کے خلاف ہوگی. بد امنی کو جب تک کسی جگہ سے ختم نہیں کیا جائے گا وہاں ترقی ممکن ہی نہیں. ٹھیک, یہ بات صحیح. اور اگر کسی چیز سے بد امنی پیدا ہوگی ہم اس کی مخالفت کریں گے. اس وقت وزیر اعلیٰ سندھ نے جس قسم کی زبان استعمال کر رہے ہیں وہ سندھ کو دو حصوں میں بانٹ رہے ہیں, شہری اور دیہی علاقوں میں. نفرتیں پھیلا رہے ہیں لوگوں کے, ہم ان کے بھی خلاف ہیں, ان باتوں کا جواب اس پالیسی کے خلاف ہیں کہ وہاں وہ اردو بولنے والوں کو باقی سے اگر محاذرائی کر رہی تھی. ہم تو کہتے ہیں کہ امن کے لیے قومی ہم سب پاکستانی ہیں, اول پاکستانی ہیں, اس کے بعد ہم سندھی ہیں, اس کے بعد آپ جو کچھ کرنا چاہیں کر لیجئے. بالکل صحیح ہے. اور اگر اس سے اوپر جانا چاہیں تو میں ہم سے پہلے مسلمان ہیں. جی بالکل صحیح ہے سر. ایک چیز, ایم کیو ایم اس کی میجر سٹیک ہولڈر ہے کراچی کی, اور یہ سارے معاملے پر وسیم اختر صاحب نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا. ذرا نہیں, وہ میجر نہیں ہے, میجر ہم ہیں. پلیز اپنے الفاظ کو کریکٹ کیجئے. چلے, میجر آپ ہیں, وہ میجر رہی ہیں. چلے صحیح ہے, وہ میجر پارٹی رہی ہیں, اور آج آپ کے پاس اکثریت زیادہ کراچی کی. چلیں میں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن بہرحال کراچی کی بڑی سیاسی جماعتوں میں سے ایک ایم کیو ایم ضرور ہے. آشا وہ صاحب, آپ نے تو وسیم اختر صاحب کے ساتھ کام بھی کیا ہے ڈپٹی میئر. آپ وسیم اختر صاحب کی کن باتوں سے, کتنی باتوں سے اتفاق کرتے ہیں اور کہاں کہاں اختلاف رکھتے ہیں ان سے؟ دیکھیں اب اصل میں جو ہے نا گنتی کے دن رہ گئے, تو اب جو ہے وہ زبان بولنی ہے جو عوام کی زبان ہے. اس سے پہلے صرف ایک ہی بات آپ نے سنی ہوگی, اختیارات کا رونا روتے رہے. ٹھیک ہے, آرٹیکل 140A کی جو ہے صحیح معنوں میں جو ہے اس کی ٹرو سینس میں اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن جہاں تک تعلق ہے, ابھی شعلہ رضا نے اپنے پروگرام شروع میں ہی کہا کہ کراچی کی آبادی 2.5 کروڑ ہے. ان کے چیف منسٹر تو یہ مانتے نہیں, وہ تو کہتے ہیں 1 کروڑ 60 لاکھ ہے, اور پانی کا کوٹا بھی اسی حساب سے کراچی کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا, تو اسی طریقے سے اگر آپ کراچی کی پاپولیشن کو 2.5 کروڑ کا, انہوں نے کہا کہ ہم نے 15 ارب روپے ڈیولپمنٹ فنڈ دیا. میں بالکل مانتا ہوں 15 ارب ڈیولپمنٹ فنڈ دیا. وہ 15 ارب کا حساب تو لیں, وہ 15 ارب یہ پبلک تو کریں, کراچی کے شہریوں کو بتائیں تو صحیح کہ ہم نے ڈیولپمنٹ اینول ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت کے ایم سی کو 15 ارب روپے دیے تھے, جو کہ میں بھی مانتا ہوں دیے تھے, اور ٹوٹل وہ کھا گئے ہیں اور کہاں گئے. اب بات یہ ہے کہ دیکھیے کمائی کتنے انہوں نے کراچی سے,
15 अरब रुपए तो ADP के कराची जो से खाए कमाते कितना वो भी शैला रजा बताए ना। देखें, कराची से ही तो कमाते हैं, और कमाते कहाँ से है? सिंध गवर्नमेंट जो है, सिंध रेवेन्यू बोर्ड जो है, वो 98% कराची से लेता है, 65 to 70% फेडरल गवर्नमेंट जो है नेशनल एक्सचेकर में लेती है। तो आज देखें, बात ये है कि ये जो पीरियड होता है ना, जब गवर्नमेंट खत्म होने का, जैसे कि बल्दियात के खत्म होने का पीरियड है, तो ये इस किस्म की बातें की जाती है। बिल्कुल सही है वोरा साहब, ये बात ठीक है, लेकिन मसला फिर वही है कि कराची के तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना होगा, प्लेटफॉर्म पर बैठना होगा और मसाइल को हल करना होगा और संजीदगी से करना होगा। एक तरफ आप संजीदा कोशिश करें और दूसरी तरफ बयानबाजी एक दूसरे के खिलाफ करें तो नताइज कभी मुस्बत नहीं निकल सकते। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। इरशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक मुख्तसर ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आकर देखते हैं कि पोलियो मुहिम किस अंदाज में जारी है और पोलियो के केसेस का खात्मा करना कितना अहम है इस कौम के लिए और क्या हो रहा है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। मुल्क के कुछ शहरों में पोलियो मुहिम जारी है और वो बच्चे जो पिछले 6 माह में मुतासिर हुए हैं, कतरे पीने से रह गए हैं, 92,55,925 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। इस फेज़ में ये टारगेट रखा गया है। हम हमेशा इस पर बात करते हैं प्रोग्राम में, क्योंकि पाकिस्तान बदकिस्मती से उन 2 ममालिक में से एक है जहाँ पर अभी भी पोलियो के केसेस मौजूद हैं और पोलियो को हम शिकस्त नहीं दे सके हैं। इसलिए उतनी ही तवज्जो के साथ और उतने ही भरपूर अंदाज में मुहिम चलाकर पोलियो को शिकस्त देने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से कोशिशें जारी हैं। अब इस हवाले से हम दोबारा अपने माहिरीन से बात करेंगे और जानेंगे कि क्यों ज़रूरी है वालिदैन के लिए कि अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलवाएं और इस बीमारी को शिकस्त दें। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ कराता हूँ। डॉक्टर आयशा मिनहास साहबा मेरे साथ मौजूद हैं। आप ख़ास तौर पर बच्चों के अमराज की माहिर हैं। कारी हनीफ जलंधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। कारी साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं और इरशाद आरिफ साहब भी हैं। डॉक्टर आयशा मिनहास साहिबा, सबसे पहले तो ये बताइए कि वालिदैन को क्या कहेंगी आप कि बच्चों के लिए कितना अहम है पोलियो के कतरे पिलाना इस बीमारी से लड़ने के लिए या इससे बचने के लिए? देखिए, पोलियो एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में बहुत कुछ कहा जा भी चुका है और कहा भी जा रहा है। पोलियो एक ऐसी बीमारी है जो लाइलाज है। अगर खुदा न खास्ता किसी बच्चे को पोलियो हो जाए तो उसका इलाज मुमकिन नहीं है। और जो माजूरी पोलियो की होती है वो मुस्तकिल होती है, यानी सारी जिंदगी भी चलती है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि पोलियो के असरात जो हैं वो कुछ हद तक ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन 30-40 साल की उम्र के बाद जिसे हम पोस्ट पोलियो सिंड्रोम कहते हैं, वो फिर से वही अलामतें ज़ाहिर होने जाती हैं और दूसरी दफ़ा जब उसको पैरालिसिस का अटैक होता है तो कमजोरी और ज़्यादा हो जाती है। तो इस लिहाज से क्योंकि ये मर्ज का कोई इलाज नहीं है, तब अगर उसके खिलाफ एक इफेक्टिव वैक्सीन अवेलेबल है जो हुकूमत फ्री ऑफ कॉस्ट बगैर किसी मुआवजे के तमाम बच्चों को लगा रही है, तो ये हमारी बदकिस्मती होगी अगर हम अपने बच्चों को ये वैक्सीन ना। क्या इस दवाई के इस्तेमाल से किसी किस्म का कोई नुकसान हो सकता है इंसान की सेहत पर, उसकी किसी और सलाहियत पर कोई नुकसान हो सकता है डॉक्टर साहब? कतई नहीं, ना उसकी सेहत पे कोई इफेक्ट होगा, ना उसकी किसी किस्म की सलाहियतों पे इफेक्ट होगा। एक बहुत बड़ा र्यूमर है कि बच्चों के शायद अगर ये वैक्सीन पिला दी जाए तो वो फिर आगे चल के औलाद पैदा करने की सलाहियत से महरूम रहेंगे। ये कतई बेबुनियाद और अफवाह है। पाकिस्तान में वैसे ही माशाल्लाह से फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा है और आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये जो वैक्सीनेशन की मुहिम हुकूमत की तरफ से शुरू हुई थी ये लेट 1970 में शुरू हुई थी और अब तक तकरीबन 2 जनरेशन जवान हो चुकी है। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में फर्टिलिटी रेट या बच्चों की अफजाइश या पैदाइश के रेट शरह में कोई कमी नहीं आई है। तो अगर ये जो वैक्सीन पिछले 40-50 साल से लग रही है, अगर वो वाकई ये इस तरह की जो अफवाहें बेबुनियाद फैली हुई हैं होती तो इस वक्त पाकिस्तान की पॉपुलेशन कम हुई भी होती, बड़ी भी तो नहीं। बिल्कुल सही है। इसमें इरशाद साहब, ये रिलक्टेंस क्या होती है हमारे यहाँ? वैसे तो अब इस पर कानून साजी हुई है, हुकूमत इन्फोर्स करने की कोशिश कर रही है कि हर बच्चा, लेकिन बहरहाल वालिदैन को साथ में लाना और उनकी रजामंदी का शामिल होना, ये इससे इसके असरात ज़्यादा बेहतर मुरतब हो सकते हैं, ज़्यादा बेहतर नताइज हासिल किए जा सकते हैं। क्यों रिलक्टेंस होती है हमारे यहाँ इस पर? जहालत है, पसमानदगी है और प्रोपेगेंडा है बाज़ लोगों का जो मतलब ख़ुद तो जाहिल हैं, वो कौम को भी जाहिल रखना चाहते हैं।
ورنہ دیکھیے ایک بیماری ہے پوری دنیا سے ختم ہو چکی ہے. پاکستان جیسا ملک جس میں صحت کی سہولتیں افریقہ کے کئی ممالک سے، ایشیا کے کئی ممالک سے بہتر ہیں، وہاں یہ مرض اگر موجود ہے تو ہمارے لیے شرمناک بات ہے کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے سائنس، ٹیکنالوجی، صحت کے معاملات میں بہت سارے عالم اسلامی ممالک سے، تھرڈ ورلڈ کے ممالک سے بہتر سہولتیں ہمیں دستیاب بھی ہیں، ہم نے کوششیں بھی کی ہیں، اور ایک بیماری جو ہر جگہ ختم ہو چکی ہے ہمارا افغانستان کے ساتھ شمار ہوتا ہے. دوسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نے بھی ماضی میں جو ہے وہ تمام لوگ جو معاشرے پر اثر انداز ہو سکتے ہیں ان کو استعمال کرنے کی کوشش نہیں کی. یعنی آپ حنیف جالندھری صاحب تشریف فرما ہیں، علماء اس میں بہت مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں، مساجد اس میں بہت مؤثر کردار ادا کر سکتی ہیں، اساتذہ جو ہیں اسکول کے وہ بہت مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں، اور سکول جو ہیں وہ بہت مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں، ان کو استعمال نہیں کیا گیا. میڈیا اس میں بہت مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے، لیکن اس کو بھی صحیح معنوں میں اس طرح مؤثر طریقے سے استعمال نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے یہ جو افواہیں ہوتی ہیں، قیاس آرائیں ہوتی ہیں، منفی پروپیگنڈا ہوتا ہے، اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. ان علاقوں میں کم از کم جہاں اس طرح کی قیاس آرائیاں، افواہیں یا پروپیگنڈا مؤثر ہو سکتا ہے، وہاں ان معاشرے کے ان جو حصے ہیں، ان شعبوں کے استعمال نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ میں نہیں سمجھ پایا کہ کیوں اس طرح نہیں کیا جا رہا. اور تیسری جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ خود والدین کو، جو ان پڑھ والد بھی یا والدہ بھی ہوتی ہے نا، بچوں کے بارے میں بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں، تو ان کو یہ بات خود سمجھنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے بنیادی جو دماغ ہے، بنیادی جو صلاحیت ہے سمجھنے کی، وہ ہر انسان کو دی ہے. خواہ وہ کہیں غار میں بھی رہتا ہو، کسی جنگل میں بھی رہتا ہو، تو اس کے ہاں شعور موجود ہے کہ میں نے کھانا ہے، میں نے صحت مند رہنا ہے، میں نے بیماری سے بچنا ہے، میں نے خطرے سے بچنا ہے. یہ شعور ہر انسان کو ودیعت ہوا ہے. تو والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پروپیگنڈے میں کیوں آتے ہیں اور کیوں سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ جو ایک آدمی، ساری دنیا جو ہے اس میں قطرے پلائے جا رہے ہیں، لوگ صحت یاب ہو رہے ہیں، کئی ممالک یعنی ممالک سارے کے سارے جو ہیں پولیو فری ہو چکے ہیں، اور ہم اس جہالت کا شکار ہیں. اور یہ ویزیبل ہے، یہ تو اگر کوئی خدا نخواستہ پولیو کا شکار ہوتا ہے تو وہ دکھائی دیتا ہے، وہ اس کو جھٹلایا جا نہیں سکتا، آنکھوں سے دیکھ کر اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. اور پوری دنیا میں اس طرح کے کیسز نہیں ہیں، ورنہ اگر ہیں تو جو اس کو نگیٹ کرنے والے وہ ڈھونڈ کے لائیں نا کہ جناب امریکہ میں بھی ایسے معذور لوگ موجود ہیں، وہاں سے بیماری لیمینیٹ نہیں ہوئی، ایک پروپیگنڈا ہے. ایسی مثالیں دنیا سے لائی جا سکتی تھی پھر اگر جو لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. قاری صاحب آپ کیا کہیں گے اس پر؟ کوئی دوا جو ہے اس کا استعمال غیر شرعی بھی ہو سکتا ہے، اور بیماری سے بچنے کے لیے کوئی دوا استعمال کی جائے تو کیا اس دوا کے استعمال کو غیر شرعی کہا جا سکتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ غیر شرعی ہے نہیں. اگر غیر شرعی ہو پھر اس کے بارے میں تو شریعت کا یہی حکم ہوگا کہ اگر انسان کے پاس کسی اور دوائی نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے، تو اس کی گنجائش ہوگی. لیکن بات یہ ہے کہ جو پولیو ویکسین ہے، اس کی جہاں تک اب تک جو تحقیق ہمارے سامنے آئی ہے اس میں یہ ہے کہ نہ اس میں کوئی شریعت کے خلاف چیز ہے، اور نہ ہی یہ طبی اور میڈیکلی نقطۂ نظر سے کوئی اس میں مضر صحت چیز ہے. اس لیے یہ کسی پروپیگنڈے کی بنیاد پر اپنے بچوں کو مستقل معذور کر لینا اور ان کو ایک خطرناک مرض کا شکار کر دینا اور ان کو یہ قطرے نہ پلانا، یہ کسی طرح کی عقل مندی اور دانش مندی بھی نہیں ہے، اور اسلامی تعلیمات کے مطابق بھی نہیں ہے. قرآن و سنت کی تعلیمات واضح ہیں کہ علاج سے زیادہ اہم پرہیز ہے اور احتیاط ہے. اور قرآن کریم میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ تم اپنی اور اپنے بچوں کی صحت کا خیال کرو. قرآن میں فرمایا گیا قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفہا بغیر علم. وہ سب سے زیادہ نقصان میں لوگ ہیں جو اپنی اولاد کو احمقانہ بے وقوفی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے قتل کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس مہم کو کامیاب بنانا چاہیے. واحد پاکستان اور ایک دوسرا ملک رہ گیا افغانستان جو اب تک پولیو فری نہیں ہے، جس سے ہمارے ملک کی بدنامی بھی ہوتی ہے، پوری دنیا سے اس کا خاتمہ ہوا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم پاکستان سے بھی اس کے خاتمے کی مہم اور اپنے بچوں کی صحت اور زندگی کی خاطر یہ ویکسین اپنے بچوں کو پلائیں.
ٹھیک ہے، بہت شکریہ قاری حنیف صاحب، ڈاکٹر عائشہ صاحبہ اور ارشاد عارف صاحب۔ بنیادی طور پر پیغام تمام یہ ہے والدین کے لیے کہ اپنے بچوں کو جیسے آپ بخار سے بچانے کے لیے، نزلے اور زکام سے بچانے کے لیے احتیاط کرتے ہیں، ان کو سردی نہ لگ جائے اس بات کے لیے احتیاط کرتے ہیں، جیسے آپ ان کو نمونیا نہ ہو جائے احتیاط کرتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ ہو جائے تو انہیں دوا دیتے ہیں تاکہ وہ صحت یاب ہو جائیں، تو ایسے یہ بھی ایک ایسی خطرناک بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے اور آپ کا بچہ خدا نہ خواستہ عمر بھر کے لیے معذور ہو سکتا ہے۔ تو ایسے میں ایک دوا موجود ہے، ایجاد ہو چکی ہے اور دنیا بھر نے اس کا کامیاب تجربہ کیا ہے اور دنیا بھر نے خود کو اس سے محفوظ بنایا ہے، تو پھر ہم اس سے پیچھے کیوں رہیں اور اس سے فائدہ کیوں نہ اٹھائیں۔ تمام مہمانوں کا شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔